بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آیت الکرسی کی تشریح کے ضمن میں عبادت کی 3 اقسام میں سے مالی عبادت پر خطبہ جمعہ میں ہماری گفتگو جاری ہے. پچھلے خطبے میں مالی عبادت کے ضمن میں قربانی کا تذکرہ ہوا تھا. اور صرف اس حصے پر گفتگو ہوئی تھی کہ قربانی حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت ہے. یعنی یہ ان کا طریقہ ہے. گفتگو یہاں پہ ختم ہوئی. اگر قربانی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے
قربانی کرنے والے کا عزم، ارادہ اور عقیدہ بھی حضرت ابراہیم کے مطابق ہونا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور ان کی عظمت قرآن نے ذکر کی یا احادیث میں اس کا تذکرہ ہوا، اسے پڑھ کے یہ بات نکھر کے سامنے آتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف ایک قربانی نہیں دی، کہ وہ اپنے اکلوتے بیٹے کی گردن پر چھری چلانے کے لیے تیار ہو گئے، بلکہ ان کی سیرت کو پڑھ کے ایسے لگتا ہے کہ ان کی پوری زندگی قربانی کا دوسرا نام۔ کئی مواقع پہ اللہ نے انہیں آزمایا، پرکھا، آزمائش کی بھٹیوں میں ڈالا۔ پہلے پارے کے 15ویں رکوع میں اللہ نے اسے اجمالاً ذکر کیا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، ابراہیم کو ان کے رب نے کئی باتوں میں پرکھا، فَأَتَمَّهُنَّ، اور وہ تمام باتوں پہ پورا اترے، کامیاب ہوئے۔ تو اللہ نے انعام میں کہا انی جاعلک للناس اماما، ہم آپ کو تمام لوگوں کا پیشوا بنا رہے ہیں۔ یہاں امام اس مطلق امام کے معنی میں نہیں، جیسے بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی۔ وہ اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، خلیل اللہ ہیں، امام کا درجہ تو نبوت سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا نا۔ نبوت کا درجہ سب سے بڑا درجہ ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، تو چناؤ تو ہوتا ہے نبیوں کا، وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ، نبیوں کا چناؤ ہوتا ہے، مصطفیٰ ہوتے ہیں۔ امام کا درجہ تو نبوت سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا۔ یہاں امام اس معروف معنی میں نہیں ہے جیسے بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی
بلکہ یہاں امام اس معنی میں ہے کہ آپ تمام امتحانات میں کامیاب ہوئے، ہم آپ کو انعام دے رہے ہیں کہ آج کے بعد جتنے نبی آئیں گے وہ تیری اولاد میں سے آئیں گے۔ یہ معنی ہے پیشوا کا۔ اسے سورت عنکبوت میں اللہ نے بیان بھی کیا کہ ہم نے نبوت کو، رسالت کو آپ کی ذریت میں محدود کر دیا ہے۔ 4000 نبیوں کا باپ ہے، بڑا منصب ہے، بڑا منصب۔ تو اللہ نے انہیں کئی باتوں میں آزمایا، پرکھا۔ ایک امتحان سے نکلے، آگے ایک اور امتحان تھا، اس امتحان سے نکلے، آگے ایک اور امتحان تھا، اس امتحان سے نکلے، آگے ایک اور امتحان تھا۔ مجھے شعر و شاعری کا شغف نہیں ہے زیادہ، کبھی کوئی شعر سامنے سے گزر جائے تو میں اسے اپنے مطلب کے لیے لے لیا کرتا۔ منیر نیازی نے کہا تھا، ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا۔ یعنی ایک دریا سے میں پار اترتا تھا، آگے دوسرا دریا تھا، اس دریا سے میں پار اترتا تھا تو آگے اور دریا تھا۔ ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا، میں نے اسے تھوڑا سا تبدیل کیا، ایک اور دریا کا سامنا تھا خلیل مجھ کو، میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا۔ وہ ایک مصیبت تو اسے نہیں کہنا چاہیے، ایک آزمائش سے، امتحان سے، مشکل سے نکلتے ہیں، آگے دوسرا امتحان ہے۔ پہلی مشکل ہے اللہ کے نبی کو کہ نبوت کا تاج سر پہ سجایا گیا اور اللہ نے کہا شرک تو تیرے گھر میں ہے، شہر سارا بت پرست ہے، تیرے دوست، تیرے احباب، تیرے پڑوسی، تیرے رشتہ دار، تیری برادری سارے شرک کے مریض ہیں، تیرا اپنا باپ بت گر ہے، پھر بت فروش ہے، پھر بت پرست ہے۔ میرے خلیل سب سے پہلے میری توحید کا نعرہ والد کے سامنے لگا۔ اس کا آواز کم کریں، زیادہ آواز۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پہلا امتحان ہے، سامنے کون ہے؟ بولو تو صحیح۔ سورت مریم پڑھیے، سورت مریم میں اللہ نے اس کو ذکر کیا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ کتاب میں ابراہیم کا تذکرہ کیجئے، وہ میرا بڑا سچا نبی تھا۔ باپ سامنے ہے، باپ ادب کے سارے تقاضے خلیل اللہ نے ملحوظ رکھے، کوئی ایسا جملہ جو اخلاق سے ہٹ کے ہو استعمال نہیں کی۔ خطاب بھی کرتے ہیں یا آباتی۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کیا، اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جان، یا آباتی۔ وقت چونکہ بڑا محدود ہے اور اگلے جمعے بھی میں نے اس پر گفتگو کرنی، تفصیل میں چلا جاؤں گا، مضمون تفصیل طلب ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ والد کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ کیسے تبلیغ کرنی چاہیے؟ وہ بت پوجتا ہے، ان کی نظر و نیاز دیتا ہے، سجدے کرتا ہے، پکاریں کرتا ہے، امیدیں باندھتا ہے۔ اسے کہنا چاہیے تھا بابا
سجدے کے لائق اللہ ہے، یہ کہنا چاہیے۔ یہ سجدے کے لائق نہیں، جن کی نظر و نیاز تو دیتا ہے یہ نظر و نیاز کے لائق نہیں۔ بکرے، چھترے، پیداوار، اناج، اس میں سے نظر و نیاز اس کے نام کی دو جس نے انہیں پیدا کیا ہے، ان کی نظر و نیاز دو نا۔ خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، رازق اللہ ہے، محیی اللہ ہے، ممیت اللہ ہے، پیدا کرنے والا اللہ ہے، روزی دینے والا اللہ ہے، دن رات کا نظام لانے والا اللہ ہے۔ اس کو پکارو، اس کے سجدے کرو، کہنا تو یہ چاہیے تھا، بیان کرنا چاہیے تھا۔ لیکن تبلیغ اور دعوت کا پہلا دن، پہلی آواز اور پہلے الفاظ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا نام بھی نہیں لی، ذکر ہی نہیں کیا۔ پہلی دعوت اور پہلے الفاظ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں یا آباتی لما تعبدو ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ یہ بعد میں بتاؤں گا کہ عبادت کے لائق کون ہے، یہ بعد میں بتاؤں گا کہ پکاریں سننے والا کون ہے، یہ بعد میں بتاؤں گا کہ نظر و نیاز کے لائق کون ہے، یہ بعد میں بتاؤں گا کہ مسجود کون ہے، سجدے کس کے ہونے چاہیے، یہ بعد میں بتاؤں گا۔ پہلے تو دسنا لما تعبدو ما لا یسمع، ان کی پوجا پاٹ کیوں کرتا ہے جو تیری پکاروں کو سن ولا یبصر، تیرے حالات کو دیکھ نہیں سکتے، ولا یغنی عنک شیئا، تیرے ککھ کام کچھ ان کے اختیار میں نہیں ہے، ان کی پوجا پاٹ کیوں کرتا ہے؟ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہو، کوئی نیا ہمارا بھائی آئے ہو، جو نوجوان بیٹھے، خدا لگتی بات ہے، سوال ہے میرا، تم بھی خدا کو حاضر ناظر جان کے جواب دینا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ اور دعوت کا جو رنگ ہے یہ مثبت ہے یا منفی ہے؟ پھر سوچ لو، تم تو کہتے ہو منفی ہونا نہیں چاہیے، تم تو جگہ جگہ بیٹھ کے یہی بات کہتے ہو، دعوت کا انداز مثبت ہونا چاہیے، منفی نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انداز کیا ہے؟ منفی۔ والد کے معبودوں پر ضرب لگائی کہ نہیں لگائی؟ خدا دی قسم ہے بڑی ڈاڈی ضرب لائی، ان کی پوجا پاٹ کرتا ہے، جو سن نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، ان کے اختیار میں تیرا نفع نقصان کوئی نہیں، تیرے ککھ کام نہیں آ سکتے، ان کی پوجا پاٹ کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے باپ اس کو برداشت کر لیتا، اتنی بات وہ برداشت کر لے، لیکن جو اگلی بات تھی خدا دی قسم باپ کی برداشت سے کیا ہو گئی؟ اس کا میں ترجمہ نہیں کر،
وہ جو میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں آپ سے کہ کچھ ترجمے آپ کریں گے، کچھ ترجمے آپ کریں گے، آپ خود ترجمے کریں گے، میں نہیں کروں، اس کا ترجمہ بھی میں نہیں کروں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم کہتے ہیں یا ابتی، اے میرے بابا، لا تعبد الشیطان، کیا میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ ابلیس کی پوجا کرتا تھا؟ انسان کو سب سے محبت، سب سے زیادہ محبت معبود سے ہوتی، والذین آمنوا اشد حبا، مومن سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ کیوں؟ ان کا معبود ہے۔ بندہ جن کے سجدے کرتا ہے، نیازیں دیتا ہے، ان سے محبت نہیں ہوتی اس کو؟ بول دے نہیں ہو کی گل؟ یہ جو لوگ قبروں کو چومتے ہیں، یہ جو لوگ ان کے پاؤں میں گرے ہوئے ہیں، شکر کرو اللہ نے تمہیں بچا کے رکھا ہوا ہے، ورنہ جتنا مشرک ذلیل ہے نا، اتنا کوئی بھی ذلیل نہیں۔ فیس بک پہ ہم دیکھتے ہیں داڑھی منڈے ہیں، شکل سے گنڈے لگتے ہیں، وہ گھر سے نکلتے ہیں، گاڑی سے نکلتے ہیں، لوگ ان کی جوتیاں چاٹتے ہیں، جوتیاں، داڑھیوں والے سفید ریش ان کے قدموں پہ گرتے ہیں، جوتیوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، وہ باہر نکلتے ہیں یوں کر کے کھڑے۔ اور جب کوئی اجنبی بندہ آیا کرتا تھا مدینہ منورہ میں، اسے پتہ نہیں چلتا تھا ان میں آقا کون ہے، غلام کون ہے، ان میں نبی کون ہے، امتی کون ہے، اسے پوچھنا پڑتا تھا۔ ان لوگوں نے دین کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا، خدا کی قسم انہوں نے دین کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا، میرے نبی کے دین کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا۔ چلو کر لو عیش، قیامت بہت قریب ہے، وہاں پیشی ہونی ہے، سب پتہ چل جائے گا۔ اپنے آپ کو پجواتے ہو، اپنے قدموں پہ گرواتے ہو، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو ایک کا بنجا۔ فرمایا میرا نہیں نہ بڑھنا، میں تین گنڈیاں دیاں جوتیاں تے نہ جھکواواں، من رب نہ آکھی، میں تجھے بدماشوں کی جوتیوں پہ گرواؤں گا۔ باندریاں باندریاں باندریوں کے سامنے، جانوروں کے سامنے، کپڑوں کے سامنے، درختوں کے سامنے، جھنڈیوں کے سامنے، پانی کے سامنے، آگ کے سامنے کود رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، رقص ہو رہا ہے، داڑیاں ہیں چہرے پر، انا للہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو باپ تھا شیطان کی پوجا کرتا تھا، بولو تو صحیح ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے معبودوں کو کیا کہہ دیا؟ انداز مثبت کے منفی، بولو تو صحیح ہے۔ ساری زندگی بلال مکے کی گلیوں، چوراہوں، چوکوں پہ کھڑے ہو کے کہتا رہا، نہ کہتا تھا، کہتا رہتا، اللہ الہ ہے،
ساری زندگی مکے کے چوراہوں پہ کھڑے ہو کے بلال کہتا رہتا سجدے کے لائق اللہ ہے، نظر و نیاز کے لائق اللہ ہے، معبود اللہ ہے، کوئی اسے تپتے کولوں پہ نہ لٹاتا، کوئی نہ لٹاتا۔ تپتے کولوں پہ بلال تب لٹایا گیا جب انداز منفی اپنایا۔ وہ کہاں سے شروع ہوتا تھا؟ شاباش شاباش، بولو تو صحیح، لا کا معنی کیا ہے؟ تو آڈا تک کلمہ ہی نفی تو شروع ہو گیا۔ تم کہتے ہو منفی انداز نہیں ہونا چاہیے۔ خدا کی قسم توحید اس وقت تک سمجھ نہیں آتی جب تک شرک کی سمجھ نہ آئے۔ تعرف الاشیاء بے ازدادہا، دن کی پہچان ہوتی ہے رات سے، سردیوں کی گرمیوں سے، زمین کی آسمان سے، روشنی کی اندھیروں سے، ضد سے پہچان ہوتی ہے، ضد سے۔ توحید کی ضد کیا ہے؟ شرک۔ جب تک شرک کی پہچان نہ ہو توحید کی سمجھ نہیں آتی۔ خالق، مالک، رازق، محیی، ممیت، مدبر، بارش برسانے والا، فصلیں اگانے والا، اناج پیدا کرنے والا، یہ میرے ہاتھ میں قرآن ہے، کعبہ دے رب دی قسمیں، یہ سب باتیں ابو جہل مانتا تھا، سب باتیں مانتا تھا۔ وہ کیا کہتا تھا؟ خالق کون ہے، مالک کون ہے، رازق کون ہے، محیی کون ہے، ممیت کون ہے، مدبر کون ہے، بارش برسانے والا کون ہے، پیدا کرنے والا کون ہے، آسمان و زمین۔ تو قرآن، یہ ساری باتیں تو مشرکین مکہ مانتے تھے۔ اختلاف کس میں تھا؟ لا الہ الا اللہ، بعد میں، پہلے کیا؟ لا الہ۔ باپ کی برداشت سے باہر ہو، باپ کہنے لگا لئن لم تنتہ لارجمنک واہجرنی ملیا۔ دیکھا ہے لہجہ؟ پہلے آپ نے مواحد کا لہجہ دیکھا، یا آباتی یا آباتی، اب ذرا مشرک کا لہجہ دیکھو۔ کہتا ہے اگر تم اپنی اس تبلیغ اور دعوت سے باز نہ آیا نا، میں تجھے سنسار کر دوں گا۔ واجرنی ملین، ملین اے زمانن طویلا، ایک طویل مدت کے لیے میری آنکھوں سے اوجھل ہو جا، نکل جا میرے گھر سے۔ صرف سننا نہیں، اس کان سے سننا، اس کان سے باہر نکالنا۔ یہ زمانہ نہیں ہے آج کسی نوجوان کو اس کا والد گھر سے نکال دے عقیدے کی بنا پر، تو اس کو اتنا آسرا ضرور ہے، چلو خیر ہے، معاویہ مسجد بھی تو ہے نا، جامعہ ضیاء العلوم بھی تو ہے نا، میرے مواحد ساتھی بھی تو ہے نا، اشاعت و توحید و سننا بھی تو ہے نا، مجھے وہ ہاتھوں پہ اٹھائیں گے، پلکوں پہ بٹھائیں گے، لیکن اس کے باوجود گھر کا چھوڑنا مشکل ہوتا ہے۔ اور حضرت ابراہیم کو جب کہا جا رہا تھا نکلو میرے گھر سے، ماحول کیا تھا؟ چچا، ماموں، پھوپھیاں، خالائیں، کوئی بھی حامی نہیں، کوئی دوست، احباب، برادری، حکومت وقت، کہاں جاؤں گا، کہاں رہوں گا، کہاں سے کھاؤں گا، کہاں پیوں گا، رات کہاں بسر کروں گا، کوئی چیز خلیل اللہ کے دل میں نہیں آئی۔ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر کہا سلام علیکہ،
میرا آخری سلام قبول کر، گھر چھوڑنے کی دھمکی دیتے ہو، میں ساری کائنات کو چھوڑ سکتا ہوں، رب کی دعوت سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا ہوں۔ نہیں۔ حضرت ابراہیم گھر سے باہر آ گئے، گھر سے باہر آئے، اب تو تھوڑی سی احساس ہوتا، ابا او سی جس نے کٹ دیتا، ہن میں تھوڑا جہا اپنا لہجہ تبدیل کراں، سپ بھی مر جائے تے لاٹھی بھی بچ جائے، بس وچوں وچوں نکل جائیے نا۔ قرآن پھر بولا، باہر آ کے قوم کو کیا کہتے ہیں؟ ما ہذہ التماثیل، لہجہ پھر وہی ہے، یہ مورتیاں شورتیاں کیا ہیں؟ انتم لہا عاکفون، عاکفون کا معنی حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے کیا مجاور۔ کیا معنی کیا؟ یہ مورتیاں شورتیاں کیا ہیں جن کے سامنے تم مجاور بن کے؟ قبروں پہ کبھی دیکھا ہو ان مسکینوں کو؟ مراقبہ ہو رہا ہے، مراقبہ۔ کیوں بیٹھے ہو؟ فیض حاصل کر رہے ہیں۔ کس سے؟ مردوں سے۔ وہ اپنے یتیم بچوں کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھ سکتے، ان کی بیویاں دوسروں کے نکاحوں میں چلی گئی، وراثت ان کی تقسیم ہو گئی، یہ ان سے کیا حاصل کر رہے ہیں؟ فیض حاصل کر رہے ہیں۔ مجاورت، مجاورت، قبروں پہ مجاور۔ ایک لاکھ سے زائد صحابہ ہوئے، کوئی ایک صحابی بھی میرے نبی کی قبر منور پر مجاور بن کے نہیں بول۔ حضرت علی کو مجاور بننا چاہیے، حضرت حسن کو، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، حضرت عبداللہ ابن زبیر، خود حضرت زبیر، حضرت سیدنا صدیق اکبر بنتے نا مجاور قبر نبی پر۔ یہ سب مجاورت کا نظام، جبے، کبے، پکی قبریں، پتھر، کمکمے، پھول، چادریں، میرے نبی کی شریعت نہیں ہے، نہیں ہے میرے نبی کی شریعت، نہیں حکم دیا میرے نبی نے کوئی سا۔ یہ جو شاہ سعود آیا تھا سعودی عرب میں انقلاب لے کے، اس نے جبے، یہ کبے شبے سارے گرائے، جنت البقیع میں برابر کیے، ہندوستان کے علماء بھڑک اٹھے، اس میں بریلوی بھی تھے، دیوبندی بھی تھے، کہ یہ کبوں کو گرانا یہ توہین ہے، کیوں گرائے گئے ہیں؟ تو یہاں کے علماء کا ایک وفد وہاں پہنچا، اس نے انہیں شاہی مہمان بنایا، ان علماء کو شاہی مہمان کا درجہ دیا، ملاقات ہوئی شاہ سے، انہوں نے شکایت کی کہ یہ جو مزار گرائے گئے ہیں یہ بڑی عظیم ہستیوں کے مزار تھے، آپ نے کیسے گرا دیے؟ اس نے کہا یہ میرے علماء بیٹھے ہیں، انہوں نے مجھے آمنہ کے لال کا فرمان دکھایا، مسلم میں حضرت علی سے حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے اپنے شاگرد کو کہا کیا میں تجھے اس کام کے لیے نہ بھیجوں جس کام کے لیے نبی پاک نے مجھے بھیجا تھا؟ اس نے کہا زے نصیب کہ جو ڈپٹی آپ کی لگی تھی وہ ڈپٹی آپ میری لگانا چاہتی ہیں،
حضرت علی نے فرمایا پھر جاؤ جو قبر ایک بالش سے اونچی نظر آئے اسے برابر کر دو. اٹھاؤ مسلم حدیث کی کتاب اٹھاؤ, حضرت علی کا فرمان دیکھو اس میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس نے کہا مجھے تو علماء نے حدیث دکھائی, آقا کا فرمان دکھایا کہ یہ خلاف سنت ہے, نبی پاک نے ان کو گرانے کا حکم دیا ہے تو میں نے گرا دیے. آپ بھی علماء ہیں, آپ بھی اہل علم ہیں, آپ قبروں پر قبے, مزار, پکی قبریں بنانے کا میرے آقا کا کوئی فرمان دکھاؤ. میں نے پتھر کے گرائے ہیں, سونے کے بنا کے دوں گا. سمم بکمن, کہاں سے فرمان لائیں؟ میرے نبی کا تو واضح فرمان ہے حدیث میں, قبریں پختہ نہ بنایا کر. ہوں تو تھوڑے قبرستان تے بھی نہیں لکھیا گیا, بیر تختی لگ نہیں گئی کہ کوئی قبر پکی نہ بنائی جائے. کیوں؟ انہوں نے اس لیے نہیں لگائی کہ سنت کے خلاف ہے, نہ انہوں نے اس لیے لگائی بھی ان جا کوئی نہیں. تو پھر اس حکمت کو سمجھو نا, اس حکمت کو سمجھو. میرے نبی نے کیوں منع کیا تھا؟ اگر پکی قبریں بن جائیں تو پھر ساری زمین پر قبریں ہی قبریں ہونا. قبر کچی ہونی چاہیے, گرتی چلی جائیں, مٹتی چلی جائیں اور بنتی چلی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ مورتیاں شورتیاں کیا ہے جن کے سامنے تم مجاور بن کے بیٹھی. حال یسمعون, وہاں کیا کہا تھا؟ لم تعبد ما لا یسمع, ان کو کیوں پکارتے ہو جو سنتے نہیں. یہاں قوم کو کیا کہا؟ حال یسمعون اذ تدعون, جب تم ان کو پکارتے ہو تو یہ تمہاری پکاریں سنتے ہیں تمہاری پکاریں. وہی بات جو باپ کے سامنے کہی, وہی بات قوم کے سامنے کہی, یہ بنیادی بات ہے. ان کو کیوں پکارتے ہو؟ بولو آگے. جو سنتے نہیں, جو سنتے نہیں وہ پکار کے لائق نہیں. آج بندیالوی نے بھی وہی انداز اپنایا ہے جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنی قوم کے سامنے اپنایا تھا کہ ان کو پکارنا نہیں چاہیے جو تیری پکار کو سنتے نہیں, پکارنا اس کو چاہیے. زور سے بولو یار, ذرا زور سے. جو سنتے نہیں ہیں ان کو پکارنا نہیں چاہیے. قرآن نے 3 جگہوں پہ کہا انک لا تسمع الموتى, میرے پیغمبر تو مردوں کو سنا. ما انت بمسمع من فی القبور, میرے پیغمبر جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں آپ ان کو سنانے والے نہیں ہیں. ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم, اگر تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکاریں سن نہیں سکتے. وَهُمْ مَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ, اور وہ ان کی پکاروں سے کیا ہیں؟ غافل ہیں. وَإِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ, اور یقیناً ہم تمہاری پوجا پاٹ سے کیا تھے؟ قرآن کی ایک آیت ہے, 20 آیتیں اس بات کو بیان کرتی ہیں. اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ تمہاری پکاروں کو سن نہیں سکتے.
جب قوم کے سامنے یہ لہجہ اختیار کیا تو قوم نے فیصلہ کیا انہیں آگ میں ڈال دی. پہلا امتحان کیا تھا؟ گھر سے نکلو. دوسرا امتحان آگے آگ میں ڈال دو. آگ میں ڈالو. وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ. تھوڑا جا دماغ تازہ کرو. بڑا مزیدار جملہ ہے. قوم کی بے وقوفی دیکھو. قوم کی بے وقوفی دیکھو. کہتے ہیں ابراہیم کو آگ میں ڈالو. وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ. اپنے معبوداں دی مدد کرو. اپنے معبوداں دی. پاگلو، ان سے تو تم مدد مانگتے تھے، آج انہی کی مدد کرنے لگے ہو. آگ جلائی گئی. سورۃ انبیاء میں قرآن بولا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چخے میں ڈالا گیا. ساری قوم اکٹھی ہوئی ہے. ہمارے معبودوں کا دشمن جلے گا، خاک میں راکھ بن جائے گا. وہ یہ تماشا دیکھنے کے لیے اکٹھے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام چخے میں ہیں. جھولا جھلایا جا رہا ہے. بس اب گئے کہ اب گئے، اب گئے کہ اب گئے. رب نے آسمانوں کے پردے ہٹا کے فرشتوں کو یہ منظر دکھایا. تم کہتے تھے یہ فساد کریں گے، خون بہائیں گے، ان کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ دیکھو میرا خلیل آگ میں جانے کے لیے تیار ہے. اس کے چہرے پہ گھبراہٹ کے کوئی آثار دیکھ رہے ہو؟ کوئی آثار؟ فرشتوں نے کہا مولا اس کی مدد کرنا، اسے بچانا. اللہ نے جبریل سے کہا پھر تو جا کے ابراہیم سے پوچھ. اس موقع پہ جبریل آ گئے. پھر میں کہوں گا اس طرح نہیں سننا، اس طرح نہیں سننا. اس کان سے سنو، اس سے نکال دو. ذرا وہ منظر سامنے لاؤ. سامنے آ گئے. قوم بھنگڑے ڈال رہی ہے، نعرے لگ رہے ہیں ابراہیم اب گیا کہ اب گیا. یہ تنہا ہے، اکیلا ہے. اس موقع پہ جبریل آیا اور جبریل آ کے کہتا ہل لک من حاجۃ. آپ کی کوئی حاجت ہو، میں آ گیا ہوں. بارش برسانے والا فرشتہ میرے ساتھ ہے. کہو بارش برسا دیں، آگ کو راکھ بنا دیں. یہ آندھی چلانے والا ہے، آندھی چلائیں، انگارے دشمنوں کے گھروں تک پہنچائیں. بولو. اس موقع پہ جبریل نے کہا خدا کے لیے میرے لفظ بھی سننے ہیں، میری کیفیت کو بھی دیکھنا ہے. جبریل کہتے ہل لک من حاجۃ. ابراہیم تیری کوئی حاجت ہو تو بولو. حضرت ابراہیم علیہ السلام جواب میں کہتی ہیں جبریل یہ رب کا اور میرا معاملہ ہے، تو بھی بچوں نکل جا، تو بھی نکل جا. میری حاجت تو ہے پر تیرے ساتھ نہیں. یہ ہے نا موحد اعظم. مزہ آ گیا. وہ جو قرآن حضرت ابراہیم کی تعریفیں کرتا ہے، خدا دی قسم انہی نہیں کرتا. سورۃ نحل کے آخری رکوع میں کہا ان ابراہیم کان امتن
قانتاً للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ ولم یک من المشرکین. ابراہیم پیشوا تھا، قانتا للہ، عاجزی کرنے والا، جھکنے والا، بات ماننے والا. کس کی؟ یہ جذبہ قربانی کرنے والے کے ذہن میں آنا ہے نا، یہ عزم، یہ ارادہ جو حضرت ابراہیم کا تھا، یہ عزم اور یہ ارادہ آئے گا نا، پھر تو جانور قربان کر، اللہ کہتے ہیں ہم تجھے اولاد کی قربانی کا ثواب عطا کریں. لیکن عزم یہ ہونا چاہیے، ارادہ یہ ہونا چاہیے کہ میرا سب کچھ تیرے لیے. وہ جو دعا ہے یاد کر لیں، ہو سکتی ہے تو یاد کر لیں، لیکن کوئی ضروری نہیں کہ وہ عربی کی دعا آپ کو یاد نہ ہو تو آپ کی قربانی نہیں ہوگی. نہیں، کوئی نہیں، ضروری نہیں، لیکن وہ دعا ہے تو بڑی اچھی بات ہے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. یہ دعا صرف پڑھنی نہیں، اس کا جو عمل ہے، کیا میں نا، میری نماز، میری قربانی، میرا زندہ رہنا، ومماتی، میرا مرنا، للہ. کیا مطلب میرا زندہ رہنا؟ کیا مطلب ہے زندہ رہنے کا؟ زندہ رہنے کا کیا مطلب ہے؟ میرا مال، میری اولاد، میرا گھر بار، میرے رشتہ دار، میرے دوست و احباب، میری فیکٹریاں، میری ملیں، میری دکانیں، میرا زیور، میری تجارت. مولا میرا کچھ نہیں ہے، میرا سب کچھ تیرے لیے ہے. یہ ہے ایک مومن کا عزم. یہ عزم آئے گا پھر تو جانور ذبح کر، ہم تجھے اولاد کی قربانی کا ثواب عطا کر. یہی میں نے جب کسی نقصان پر آپ پڑتے ہیں، کسی مصیبت پر آپ پڑتے ہیں، کسی کی فوتگی پر آپ پڑتے ہیں، کسی مکان دکان کو آگ لگ گئی، فصل تباہ ہو گئی، مال چوری ہو گیا، تو آپ پڑھتے ہیں انا للہ انا الیہ. اس کا یہی مفہوم. بلکہ میرے نبی تو تعزیت والے گھر میں جاتے تھے تو میرے آقا وہاں جو جملے کہتے تھے، سبحان اللہ. یہاں تو رواج ہی نہیں ہے نا، یہاں تو جائیں گے دعا یاد کرو جی، فاتحہ یاد کرو. وہ حقہ پی رہے، کچھ اخباریں پڑھ رہے ہیں اور یوں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور نظر اخبار، کوئی موبائل دیکھ رہے ہیں. یہ فاتحہ پڑھی جا رہی، یہ مرنے والوں کے لیے. یہ ہمارے ہاں تعزیت کا طریقہ ہے، یہ بنایا گیا، یہ رسم ہے، یہ رسمن ہے. ورنہ تعزیت ہے مرنے والے کے لیے دعائیہ کلمات، پسماندگان کے لیے صبر کی دعا، صبر کی تلقین کرنا. تعزیت کا معنی یہی ہوتا ہے، پسماندگان کو حوصلہ دلانا. حوصلہ ایسے لفظ کہو جس سے انہیں کیا آئے؟ حوصلہ آئے، صبر آئے. وہ میرے آقا نے سکھائے، پھر بندیالوی نے بتائے. ورنہ تمہیں یہی بتایا جائے گا کہ وہاں جاؤ تو فاتحہ یاد کرو جی. میں بتا رہا ہوں میرے آقا کیا جملے کہتے تھے.
مزہ ہی آ گیا. فوتگی والے گھر میں جا کے میرے آقا کہتے تھے اِنَّ للہ پڑھو اب اِنَّ صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ. اور میرے آقا وہاں کہہ رہے ہیں اِنَّ للہ ما اخذ وَلَهُ ما آتا. ترجمہ کرتا ہوں، کتنا حوصلہ ہے مرنے کے پسماندگان کے لیے. اِنَّ لِلَّهِ ما اخذ، جو کچھ اللہ نے لے لیا وہ اسی کا تھا. اب بندے کو حوصلہ ہو گیا کہ وہ چیز میری نہیں تھی، وہ چیز کس کی تھی؟ میرا باپ بھی اللہ کا، میری ماں بھی اللہ کی، میرا بیٹا اللہ کا، میرا بھائی اللہ کا. وہ مکان، وہ زیور، وہ باغ جو خراب ہو گیا، برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا، وہ میرا نہیں تھا. اس کا حقیقی مالک کون تھا؟ اگلا جملہ سنو، اگلا جملہ جو پسماندگان کو میرے آقا کہہ رہے ہیں. فرمایا وَلَهُ ما اِنَّ لِلَّهِ ما اخذ وَلَهُ ما آتا، اور جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ بھی اسی کا ہے. انہیں یہ بھی بتایا جا رہا ہے تیری کوئی چیز نہیں، ہر چیز کا حقیقی مالک وہ کون ہے؟ ہم اس موقع پر کوئی ایسا جملہ نہیں کہنا چاہتے جس سے رب ناراض ہو. ہم وہی جملہ کہیں گے جس سے ہمارا رب راضی ہوگا. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ. ایک مسئلے کی تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. یہ جو آپ فوت شدہ لوگوں کی طرف سے قربانی کرتے، والد صاحب کی طرف سے، والدہ صاحبہ کی طرف سے، یا کسی اور فوت شدہ کی طرف سے، اگر آپ بکرا چھترا خریدتے ہیں اور آپ کہتے ہیں یہ میرے والد کی قربانی، کوئی قربانی نہیں. اگر گائے میں آپ حصہ ڈالتے ہیں یہ میرے والد صاحب کا حصہ ہے، وہ فوت ہو گئے ہیں، باقی 6واں دی بھی کوئی نہیں، تیری بھی کوئی نہیں، ان کی بھی کوئی نہیں. لہذا مسئلہ ذہن میں رکھیے گا، اگر فوت شدہ لوگوں کی قربانی کرنی ہے، والد صاحب کی، والدہ کی، پہلے تو اپنی کرنی ہے جو واجب ہے. کیا ہے؟ اپنی کرنی، نیت کرنی ہے کہ میں قربانی کر رہا ہوں، واجب. اس کے بعد آپ نے جو نفلی قربانی کرنی ہے والد صاحب کی طرف سے یا والدہ کی طرف سے، اس کی نیت خود کرنی ہے. سمجھ بھی تو آئی کہ حیران ہو گئے ہو. وہ دوسری قربانی جو کرنی ہے نا والد صاحب کی یا والدہ کی، وہ بھی کس نے کرنی ہے؟ خود تم نے کرنی ہے. ایک واجبی، دوسری نفلی. میں 2 قربانیاں کر رہا ہوں، ایک کر رہا ہوں وہ قربانی جو مجھ پر واجب ہے، اور ایک میں قربانی کر رہا ہوں نفلی. میں کر رہا ہوں یا اللہ یہ جو نفلی قربانی کر رہا ہوں اس کا ثواب تو میرے والد کی روح کو. وہ کوئی سمجھ بھی آئی کہ کوئی نہیں ہے؟ باقی 6 دبی بیڑا غرق نہ کر چھڑنا کیا. آپ کو سمجھا رہا ہوں تاکہ یہ بڑا مسئلہ کہ یہ میرے والد صاحب کی قربانی ہے، یہ میری والدہ کی قربانی. میت کیسے قربانی کر سکتی ہے؟ وہ تو مالک ہی نہیں، وہ اس نے کیا قربانی کرنی ہے؟ یہ نہیں کہنا کہ یہ والد صاحب کی ہے، یہ میری والدہ کی ہے. نا، قربانی ساری آپ کی ہیں، ایک واجبی ہے، باقی آپ نے
3 کرنی ہے، 4 کرنی ہے، 5 کرنی ہے، 10 کرنی ہے، جتنی بھی آپ نے باقی کرنی ہے، جو واجبی کرنی ہے مثلا اہلیہ کی کرنی ہے، بہن کی کرنی ہے، بھائی کی کرنی ہے، زندہ ہے، بیٹے کی کرنی ہے، بہو کی کرنی ہے، بیٹی کی کریں، وہ سب واجبی ہیں، لیکن انہیں بتائیں، یہ نہیں ہے کہ آپ گائے لائیں اور آپ کہیں، انہیں بتائیں بھی نہیں آپ، نہ انہیں کہیں کہ اس قربانی میں آپ کا حصہ ہے، آپ نیت کریں، جن جن کی قربانی ہے ان سے کہنا ہے کہ کیا کریں، نیت کر لیں قربانی کی، اور جو باقی بچ جائے نفلی وہ خود کرنی ہے کہ یہ میں قربانی کر رہا ہوں نفلی، اس کا ثواب میرے والد صاحب کو، میری والدہ کو، کئیوں کو بھی آپ بخش سکتے، آپ ثواب ان کا ایصال ثواب کر سکتے ہیں، لیکن اس کا طریقہ یہ ہے جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ میں نے پچھلے جمعے بھی کہا آپ کچھ وقف قربانی کریں، کیوں آپ اپنے میں عادت نہیں ڈالتے؟ وہ لوگ، ہم تو بعض اوقات فیس بک کھولتے ہیں تو دیکھتے ہیں بھئی یہ ویڑا وک گیا 1 کروڑ روپے، اگلے دن لاہور میں ایک اونٹ بکا 9,20,000، 9,20,000 کی اگر وہ ویڑے خریدتا نا تو تقریباً 7 ویڑے آنے سے، 7 49 قربانیاں ہونی سے، اس دا گوشت کتنے لوگاں کھانا سے؟ میرا خیال ہے پورا محلہ بھی لے لیتا نا گوشت، تو قربانی والے دن ہر ایک کے گھر میں گوشت پکتا۔ 1 کروڑ کی جو آپ نے ویڑ لی کسی نے، وہ اگر ویڑے لے لیتا تو 70 ویڑے آنے تھے، 70 اچھے، 70 ویڑوں کا گوشت اگر تقسیم ہو تو میرا تو خیال ہے بے ادھے سرگودے نو پہنچ جانا۔ لیکن لوگوں کے ذہن میں پتہ نہیں یہ بات کیوں نہیں آ رہی، اس طرف لوگ کیوں چلے جاتے؟ اللہ تعالیٰ، میں کوئی نیت پہ شک بھی نہیں کر سکتا، میں کون ہوتا ہوں شک کرنے والا؟ مومنوں کے بارے میں ہمیں حکم دیا گیا ہے اچھا گمان کرو، ان کے بارے میں برا گمان نہ کرو۔ میں اچھا گمان کرتا ہوں، وہ آدمی شاید سوچتا ہو کہ میں اچھا تازہ موٹا تازہ جانور ذبح، تو ہمارے مقتدیوں میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو وقف قربانی کرے۔ وقف قربانی کا مطلب یہ ہے کہ وہ حصے ڈالے اور وہ کہے کہ یہ قربانی میری طرف سے وقف ہے، اس کا گوشت طلبہ میں، غریبوں میں تقسیم کر۔ جو ہمارے جماعتی غریب لوگ ہیں قربانی نہیں کر سکتے، وہ ہمارے اس دن ہمارے پیچھے ہوتے ہیں، تو کم از کم ہم انہیں کچھ نہ کچھ دے سکیں، تو وقف قربانی آپ کریں، پوری 1 گائے کر دیں کہ بھائی ہماری طرف سے یہ گائے کے پیسے لے، یہ یہاں ہماری قربانیاں کریں، نیت آپ کریں، جن جن کی نیت آپ نے کرنی ہے آپ نیت کر لیں کہ ہماری طرف سے یہ قربانی کریں جی، اور یہ وقف ہے، اس کا گوشت غریبوں میں طلبہ میں تقسیم کر دیا جائے۔ تو آپ میں کوئی ایسا صاحب ثروت، پیسے والے دولت والے لوگ جو ہیں وہ بعد میں مجھ سے رابطہ کر لیں جی۔ کٹے کی قربانی جو ہے یہ جائز ہے، اس میں چند لوگ اختلاف کرتے ہیں۔ پہلے اہل حدیث حضرات اختلاف کرتے تھے، لیکن اہل حدیث کے جو جید عالم ہیں ان کے باقاعدہ فیس بک پہ بیان آ گئے ہیں کہ یہ قربانی جائز ہے، یہ گائے ہی کی ایک قسم ہے، بھینس گائے ہی کی ایک قسم ہے، اس کی قربانی میں کوئی شک نہیں ہے جی، ہو سکتا ہے جی۔ اگر میں نے یہ درس میں بیان کیا تھا، جو کسی کو بیٹا بنا لینا ہے، یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص کے پاس صرف بیٹیاں ہیں، اس نے ایک بیٹا کسی اور سے لیا ہے، اب وہ بڑا ہو کر ان بہنوں کے ساتھ رہتا ہے، کیا ان کے لیے محرم ہے یا غیر محرم ہے؟ غیر محرم ہے جی۔ اگر رشتے میں محرم نہیں ہے، رشتے میں اگر محرم ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر رشتے میں وہ محرم نہیں ہے تو وہ
بچیوں کے لیے غیر محرم ہے جی۔ جو لوگ کل والے دن ایک عالم صاحب کو بلا کے تقریر کرواتے ہیں، وہاں پر کھانا بھی پکتا ہے، سارے مجمع والے دن کھاتے ہیں، یہ بالکل جائز نہیں ہے جی۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، میت کے گھر میں کسی قسم کا اجتماع بدعت ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تعزیت کریں اٹھ جائیں، آئیں تعزیت کریں اٹھ جائیں، آئیں تعزیت کریں اٹھ جائیں۔ کوئی دن مخصوص کرنا، اس دن اکٹھے ہونا، تقریر کے رنگ میں، قرآن خوانی کے رنگ میں، کل خوانی کے رنگ میں اکٹھے ہونا، اجتماع کرنا، یہ شریعت میں جائز نہیں ہے جی۔ درس قرآن انشاءاللہ آج بھی ہوگا۔ اب آپ بولیں جو پہلے نہیں آئے ہیں پچھلے درسوں میں، آج تھوڑا سا اظہار کریں کہ ہم سے سستی ہوئی ہے، انشاءاللہ آج ہم آئیں گے انشاءاللہ۔ سورۃ احزاب کا درس ہے، تو مغرب کے بعد عشاء تک یہ درس ہوتا ہے، اس میں آپ تشریف لائیں گے۔